اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ذات یعنی اللہ وہ ہے کہ جس نے انزل علیک الکتاب، اے نبی محترم آپ پر کتاب کو نازل فرمایا، منہ آیات محکمات، اس کتاب میں سے کچھ آیتیں جو ہیں وہ محکمات ہیں، ہن ام الکتاب، وہی اصل کتاب ہے، وآخر متشابہات، اور دوسری قسم متشابہات کی۔ فاما الذین فی قلوبہم زیغ، وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، کجی ٹیڑھ پن، فیتبعون ما تشابہ منہ، تو وہ متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کے متعلق بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ منہ ابتغاء الفتنہ، صرف فتنہ فساد پھیلانے کے لیے اور تلاش کرنے کے لیے، وابتغاء تاویلہ، اور اس کی مختلف تعویلیں ڈھونڈنے کے لیے، وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کا مطلب مفہوم سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم، اور جو علم میں راسخ ہیں، پختہ مضبوط، یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہیں، وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس قرآن سے واعظ و نصیحت صرف اور صرف اہل عقل ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 7 سورۃ آل عمران آج ہم نے تلاوت کی ہے۔ تو اس میں مختلف موضوعات ہیں۔ ایک تو یہ بتایا گیا کہ قرآن مجید 2 قسم کی آیات پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے، ایک حصہ محکمات کہلاتا ہے، دوسرا حصہ متشابہات کہلاتا ہے۔ متشابہات کو ہی مقطعات بھی اسی میں شامل ہیں، اور محکمات، یہ لفظ محکم کی جمع ہے، حکم سے نکلا ہے، لغوی معنی ہے روکنا، اور حکم حکیم اسے کہتے ہیں جو غلط کاموں سے اپنے آپ کو روک لے، حکمت اسی سے نکلا۔ اور محکمات ایک اور معنی بھی ہے، احکام والی آیتیں، کیا؟ احکام والی آیتیں۔ قرآن فرماتا ہے ہن ام الکتاب، یہی اصل کتاب ہے، یہی میں ابھی بتاتا ہوں یہ اصل کتاب کیسے ہے۔ اور دوسری قسم وہ متشابہات ہے۔ پیارے بچوں، متشابہات جو ہیں نا، یہ وہ آیات ہیں، یا تو وہ ہیں جو سورتوں کے اوائل میں ہیں، الف لام میم، الف لام را، ہا میم عین سین قاف وغیرہ وغیرہ، اب اس کا مطلب مفہوم کوئی بھی نہیں جانتا۔ یا پھر وہ آیات ہیں جس میں ظاہری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف اعضاء کا ذکر ہے، مثلا ایک کہتے ہیں فسمى وجہ اللہ، اللہ کی رحمت ہوگی، معنی رحمت کر رہے ہیں، لفظی معنی وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، جاء ربو کا، تیرا رب آئے، یہ بھی متشابہات۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، اللہ کے ہاتھ کا بھی ذکر آ گیا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِی، میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، اب اللہ اپنی روح پھونک دے، یہ بھی متشابہات میں سے۔ فی جنب اللہ، اللہ کے پہلو میں، تو ایسی آیات جس میں اللہ کے چہرے، ہاتھ اور پہلو وغیرہ کا ذکر ہے، یہ آیات کیسی ہیں؟ متشابہات۔ اب یہ جو متشابہات یا مقطعات ہیں، بیٹا اس کا تو مطلب ہم سمجھتے نہیں، اب جس کا مطلب ہی نہیں ہم سمجھ سکتے، کیا ہم اس پر عمل کر سکیں گے؟
میں ہی آپ کو کوئی بات کہوں اور اس بات کی آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ عمل کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ اب دوسری طرف آ جائیں جو محکمات ہیں، احکام والی آیتیں، لینا دینا، طلاق، نکاح، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال چیزوں کا ذکر، حرام چیزوں کا، یہ کیا ہے؟ محکمات۔ قرآن فرماتا ہے ہن ام الکتاب، یہی اصل کتاب ہے۔ کیا مطلب؟ ہم انہی پر عمل کر سکتے ہیں۔ محکم آیات وہ جو نا قابل تبدل و تغیر ہوں، ٹھیک ہے، مستقل ہوں، منسوخ نہ ہوں، احکام والی ہوں۔ وہ آیات جس کا زندگی گزارنے کے ساتھ تعلق ہو، اوامر و نواہی والی آیات، جس میں حکم ہوں یا ممانعت ہو، احکامات، حقوق اللہ کا ذکر ہو اور حقوق یہ محکمات ہیں۔ اور اصل کتاب یہی ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا کوئی مطلب یہ نہ کہیں کہ متشابہات وہ نقل کتاب ہے یا 2 نمبر ہے، نہیں۔ قرآن میں جو بھی آ گیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ 1 نمبر ہے، وہ حقیقت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ آیات جو ہم پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، سمجھنے کے بعد اس پر یہی اصل مقصد ہے قرآن پاک کا، ہدایت دینا۔ تو ہدایت سمجھنے کے بغیر آ نہیں سکتی، اس لیے سمجھی جاتی ہیں، محکمات ہیں، اس لیے قرآن نے فرمایا یہ اصل کتاب ہے۔ تو آج کا سبق اور یہی میسج کہ قرآن پاک کی محکمات اور متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اس کے متعلق بحث، جھگڑا، ریسرچ وہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں۔ ہاں، محکمات جو ہیں ان کے متعلق جو ہے نا غور و فکر کرنا، سمجھنا، سوچنا، اس کے مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کر کے ان کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔